سورت کا دعویٰ سورہ اثبات التوحید، اصل مقصود ہے توحید ثابت کرنا، اور دعویٰ ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی مناسب صفات اللہ ہی کے لیے ہے۔ اسی طرح امتیازات السورہ، تو اس سورت کے بہت سارے امتیازات ہیں جس کا تفصیل سے سورہ فاتحہ میں ذکر ہے اور کتب الدانیہ میں نے لکھے اور ذکر کیے ہیں۔ تقسیم السورہ، تو سورۃ الفاتحہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ کتنے 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ ہے آیت نمبر 3 تک، دوسرا حصہ ہے آیت نمبر 5 تک، اور تیسرا ہے آخر تک۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی صفات، وہ آیات جو جس پر عقیدہ رکھنا چاہیے، جو اعتقادی ہے اس پر عقیدہ رکھنا چاہیے، پھر عملی بیان شروع ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھتے اور عمل نہیں کرتے، تو سارے قرآن پہ عمل نہیں، کچھ عقیدہ بھی رکھنا چاہیے، لیکن ان کا تعلق تو عمل کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں، اسی وجہ سے عقیدے کا ذکر نہیں کرتے۔ حالانکہ قرآن میں سب سے پہلے عقیدے کا ذکر ہے کہ سب سے پہلے وہ آیات پڑھ لیں جس میں عقیدے کی اصلاح ہو، اور وہ الحمدللہ، یا کچھ لوگ مانا کرتے بلکہ اکثر الحمدللہ، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن اس معنی پہ اعتراض میں کرتا ہوں۔ جواب کہتے ہیں کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، تو تعریفوں میں سے ایک تعریف ہے کہ فلاں اچھے اولاد والا ہے، فلاں کے اولاد بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، یہ بھی تعریف ہے۔ یہ تعریف تو اللہ کے لیے مناسب نہیں۔ اصل میں تعریف 3 قسم کا ہے۔ ایک ہے صفات 3 قسم کے ہیں۔ ایک وہ صفات ہے جو بندے کے مناسب ہے، اللہ تعالیٰ کے مناسب نہیں، جیسا کہ فلاں اچھے اخلاق والا ہے، فلاں کے بیٹے بڑے اچھے ہیں، بڑے خوش اخلاق ہیں، بڑے تابعدار ہیں۔ یہ صفت صرف بندوں کے لیے، اللہ کے لیے مناسب نہیں۔ دوسری وہ صفات ہے جو خاص اللہ کے لیے، بندوں کے لیے مناسب نہیں، جیسا کہ حاجت روا، بغیر اسباب ظاہریہ حاجت پورا کرنے والا، عالم الغیب، متصرف الامور، ایسے صفات جو اللہ کے لیے خاص ہے، بندوں کے لیے مناسب نہیں۔ اور تیسرے قسم کے وہ صفات ہے جو ایک حیثیت کے لیے اللہ کے لیے اور دوسرے حیثیت سے بندی کے لیے بھی جائز ہے، جیسا کہ سمیع، سننے والا۔ سمیع اللہ بھی ہے، سمیع بندہ بھی ہے، لیکن بندہ اسباب کے ذریعے سنتا ہے، اللہ بغیر اسباب کے۔ بصیر بندہ بھی ہے، بصیر اللہ بھی ہے، لیکن اللہ بغیر اسباب کے بصیر ہے، اور انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے، بصیر ہے۔ قرآن میں کبھی اللہ کے لیے صفت ذکر کیا جاتا ہے، کبھی بندوں کے لیے، شکور بندی کے لیے بھی، اللہ کے لیے بھی۔ لیکن جب شکور اللہ کی صفت آئے تو مانا قبول کرنے والا، بندی کے لیے آئے تو مانا ہے تابعدار، حیثیت جدا جدا ہے۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ سب تعریف ہے،
تو اس میں وہ صفات بھی آ گئی جو بندی کے لیے مناسب، اللہ کے لیے نہیں۔ اور دوسرا ہے کہ للہ میں لام جارہ ہے، اور صحیح سند نے لکھا ہے کہ لام جارہ اختصاص کے لیے، تو پھر سب تعریف خاص اللہ کے لیے، تو سب تعریفیں تو خاص اللہ کے لیے، کچھ تعریفیں انسانوں کے لیے۔ اسی وجہ سے ہم مانا کرتے ہیں الف لام عادی ہے، اور موجود اس کے ساتھ وہ صفات ہیں جو اللہ کے مناسب ہیں، اور لام جارہ تخصیص کے لیے یہ اسپتال ہے۔ تو مانا یہ الحمدللہ، اللہ کے مناسب صفات خاص اللہ ہی کے لیے، رب العالمین جو پالنے والا ہے مخلوقات کا، الرحمن الرحیم آپ مہربانی والا ہے اور خاص مہربانی والا ہے، مالک یوم الدین مالک روز جزا کا، یہاں تک عقیدے کا ذکر ہے۔ ان آیات پر عقیدے میں رکھنا چاہیے کہ الہ اللہ ہی، اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں، اور صفات الوہیت ان کے لیے ہیں۔ رب العالمین اللہ ہے، رحمان الرحیم اللہ ہے، مالک اللہ ہے۔ اب آگے عملی آیات شروع ہو گئی۔ اب ان آیات میں دوسرے حصے میں بندوں کی عاجزی، مخلوق کی عاجزی اور مخلوق کی ضرورت، جس کسی سے مانتے ہو پہلے اس کی صفت کر لو۔ تو تم نے اللہ کے صفت کی، اللہ کے صفت بیان کیا، اب عاجز بن کے اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد اے اللہ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد اصل میں نعبد کا ترکہ کو مقدم کر دیا، اور تقدیم محق و تاخیر یوجب الحصر والاختصاص، تو حصر اور اختصاص کا معنی ہی ہوا ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے اور دوسروں کی عبادت نہیں کرتے۔ تفسیر اختصاص کا معنی، عبادت تین چیزوں سے مرکب ہے، اور اس کی تفسیر میں نے پہلی دروس میں کی ہے۔ معنی ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور دوسری ہی مدد مانگتے ہیں، دوسروں کی نہ عبادت کرتے ہیں نہ ان سے مدد مانگتے ہیں۔ تو نماز میں آپ نے ہاتھ باندھے، قبلہ رخ کرے، وضو کیا ہوا ہے، مسجد کے اندر ہے، اور کہتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور جب باہر نکلتے ہیں معین الدین اجمیری زمین و آسمان تیری، جب باہر نکلتے ہیں تو یا پیر بابا میری مدد کر، باہر نکلتے ہیں تو یا گیارے والا پیر میرا مدد کر۔ تو نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ وقت تمہیں یہ پتا بھی نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، تمہیں اپنے نماز کا بھی پتا نہیں۔ نماز میں کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر حلوہ اور پراٹھی سر پہ اٹھا کے بابا کے دربار میں لے جاتی ہو، نظر و نیاز منت اور منوتی دوسروں کے نام بھی دیتے ہو۔ تو نماز میں تم نے کیا پڑھا؟ تمہیں نماز کا پتہ ہی نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب اپنے آپ کو عاجز بنا دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اب مانگو اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم، مانگتے ہو تو پھر قیمتی چیز مانگو، بہترین چیز مانگو، اور وہ صراط مستقیم ہے۔
وہ مانگو جو تمہیں میسر ہوگا، تمہیں خوشی ملے گی دنیا کی اور آخرت کی۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ صراط مستقیم پر، یعنی قرآن کریم پر، یعنی آپ کی عبادت پر، یعنی پیغمبر کی تابعداری پر۔ تو نماز میں ہی کہتے ہو اور پھر تمہارے پاس قرآن کریم سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں، تمہارے پاس قرآن کریم سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں، تمہارے پاس قرآن کریم سننے کے لیے ٹائم نہیں، تو یہ نماز میں تم کیا پڑھتے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اسکول اور کالج میں طلبہ کتاب میں سبق پڑھتے ہیں، اس کو تیوری کہتے ہیں، پھر اس کے بعد پریکٹیکل ہوتے ہیں۔ پریکٹیکلی یعنی ہاتھوں سے جب وہ کہتے ہیں کہ آکسیجن یہ گیس ہے یہ ہوئے، پھر سلنڈر رکھ کے وہ بناتے ہیں، یہ آکسیجن ہے اور یہ جا رہا ہے، اس طرف جا رہا ہے، اس طرف جا رہا ہے، تو پھر پریکٹیکل کرتے ہیں۔ اسی طرح تیوری آپ نے پڑھا اہدنا الصراط المستقیم، اب پریکٹیکلی بھی اس کو دیکھ لیں کہ صراط مستقیم کن لوگوں کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ پریکٹیکل ہو گیا۔ صراط الذین انعمت علیہم تیسرا حصہ، اور اس میں لوگوں کی تقسیم کہ لوگ تین قسم کے ہیں۔ ایک قسم کے ہوئے جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، دوسرے ہوئے جن کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا لیکن انہوں نے حق کو چھوڑا، صحیح راستے کو چھوڑا اور غلط راستے پہ چڑھ گئے، وہ مغضوب علیہم۔ اور تیسرے ہوئے جو جاہل قسم کے لوگ ہیں، امی ہیں، نہ سمجھے اور غلط راستے پہ جا رہے ہیں، وہ ضالین۔ تو ہم لوگ تین قسم کے ہیں، ایک ہے وہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، دوسرے ہوئے جن پر اللہ تعالیٰ کی غضب ہے، علم کے ساتھ ساتھ گمراہی پہ چل پڑے، اور تیسرے ہوئے جو ضالین ہے، جاہل قسم کے لوگ ہیں، عوام ہیں اور غلط راستے پہ جا رہے ہیں۔ تو اب نماز میں آپ دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کرے، باوضو کرے، ہاتھ باندھ کے کرے، قبلہ رخ کرے، اور آپ کہتے ہیں کہ لوگ تین قسم کے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک قسم والی جو ہے ہمیں ان کے راستے پہ چلا دے، اور وہ دو قسم کی جو ہے ان کے راستے سے ہمیں بچا لے۔ اور پھر جب نماز پڑھتے ہیں تو سارے اللہ کے دوست ہیں اور سارے ہمارے محبوب ہیں اور سارے ایک ہیں، اور ہم افتراق نہیں چاہتے، ہم اختلاف نہیں چاہتے۔ تم نے نماز میں کیا پڑھا بدبخت؟ نماز میں کہتے ہو کہ لوگ تین قسم کے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان ایک قسم کے لوگوں کے راستے پہ چلا دے، دو سے بچا دے۔ تو یہ دو تمہارا مطلب ہے کہ غلط راستے پہ ہے نا؟ تو نماز میں ہی کہتے، باہر کہتے اتفاق ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، سب مسلمان ہیں، سارے ہمارے سر کی پھول ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نماز کو نہیں پڑھ، کہتے ہیں کہ نماز کا طریقہ سکھاتے، طریقہ سکھا، پہلے نماز سکھاؤ پھر طریقے سکھاؤ۔ ان کو نماز کا مطلب معلوم نہیں ہے، تم طریقے سکھاتے ہو۔ تم ان کو یہ پتا حلال و حرام کا پتہ نہیں ہو، تم کہتے ہو کہ کلمہ پڑھو اس طرح بیٹھو۔ جب حرام پہ کلمہ پڑھی اور کھائی تو پھر اور بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ پہلے ان کو یہ بتا دو کہ برتن میں حلال رکھو، حرام سے بچو۔ پھر یہ بتا دو کہ لوگ تین قسم کے ہیں، وہ ایک قسم کے جو ہے ہمیں ان کے راستے پہ چلا دے،
دو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے راستے سے بچا دے. نماز میں ہی پڑھ رہے ہو اور باہر جا کے کہتے ہو ہمیں اتفاق ہونا چاہیے. اتحاد اور آپ لوگ پنجیری لوگ بڑے اچھے ہیں لیکن آپ متشدد ہیں, سختی کرتے ہیں, لوگوں پہ رد کرتے ہیں. تم نماز میں کرتے ہو لیکن عربی میں تمہیں پشتو نہیں آتا. اگر تمہیں سمجھ آتی تھی نماز کی تو تمہیں خود پتا لگتا تھا کہ تم بھی رد کر رہے ہو, تو پھر ہمیں کیوں بدنام کر رہے ہو؟ ادھر تین قسم کے لوگ ذکر کی. پہلا صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے راہ پہ ہمیں چلا دو, ہمیں ثابت قدم رکھو. ان لوگوں کی جس پر آپ نے احسان کیا ہے, انعمت علیہم, جن پر آپ نے انعام کیا ہے. اور سورہ نساء میں ذکر ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جو انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین ہیں, وحسن اولئک رفیقا. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے راستے پہ مضبوط رکھ کر ہمیں ان کے راستے پہ ثابت قدم رکھ. غیر المغضوب علیہم, نہ غضب کیا گیا ہو ان پر. غیر المغضوب علیہم, واہ, قرآن کے اشارے دیکھ لیں. ساتھ کہہ دیا غیر المغضوب علیہم, نہ غضب کیا گیا ہو ان پر. یہ کیا کہا؟ اگر تمہیں ایک یہودی کہے کہ یار آپ لوگ مسلمان نماز میں دعا پڑھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, ہمیں ان لوگوں کے راہ پہ ثابت قدم رکھو جس پر آپ نے انعام کیا ہے. تو ہماری اوپر انعام ہوا ہے نا. تو قرآن میں نہیں پڑھتے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, اے بنی اسرائیل یاد کر میری نعمت انعمت علیکم, میں نے آپ کی اوپر نعمت ہی کی ہے. تو ہماری اوپر نعمت ہوئی ہے نا, تو پھر ہماری تابعداری کر لو. تو تمہارا کیا جواب ہوگا جب پنپیر کا پانی نہیں پیا ہو؟ جواب نہیں دے سکتے. اور جب آپ کا پانی پیا ہو جواب دے سکتے ہو. آپ کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے, لیکن ساتھ اللہ نے فرمایا غیر المغضوب علیہم, نہ غضب کیا گیا ہے ان پر, اور تمہاری اوپر غضب کیا گیا ہے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ, تمہاری اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب کیا گیا ہے. نعمتیں تو آپ کی ہوئی تھی لیکن پھر تمہاری اوپر اللہ کی طرف سے غضب کیا گیا ہے. اسی وجہ سے ہم آپ کے راستے پہ نہیں چلتے. ہم آپ کے راستے پہ جانا نہیں چاہتے کہ تمہاری اوپر غضب کیا گیا ہے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. اشکال حل ہو گیا. اور تیسرا فرقہ وَلَا الضَّالِّينَ, اور میں حیران ہوں, پریشان ہے. وَلَا الضَّالِّينَ, کیونکہ ہم حیران ہوں پریشان رہتے ہیں. کہتے ہیں ہم کس مولوی کی مان لیں. ایک مولوی ایک طرف لے جاتے ہیں, دوسرا مولوی دوسرے طرف لے جاتے ہیں. ہم حیران ہیں کہ کس مولوی کی پیچھے ہم چلے. اب بھی یہ کہتے ہیں. تو آپ ان سے پوچھ لیں کہ آپ چائے پیتے ہیں, اس کے لیے گڑ خریدتے ہیں دکانوں سے؟ کہتے ہیں ہاں ہاں جی. اچھا, ایک دکاندار کہتا ہے کہ میرے پاس بہترین گڑ ہے جس سے بڑی اچھی چائے بنتی ہے. دوسرا دکاندار کہتا ہے میرے پاس بہترین گڑ ہے. تیسرا کہتا ہے میرے پاس ہے. ریٹ بھی سب کا ایک ہی ہے. تو تم کس دکاندار سے لوگے یا نہیں لوگے؟
نہیں لیتے ہو، تو جب لیتے ہو تو کس طریقے سے ایک سے تھوڑا سا وہ اٹھا لیتے، دوسری سے تیسری سے، اور پھر گھر جا کے گھر والی کو کہتے ہیں کہ اسے علیحدہ چائے بنا دو، کس کی بہتری ہے؟ اس کے لیے تو تمہارا عقل کام کرتا ہے، دین کے لیے نہیں کرتا۔ ذرائع امتحان دیتے ہیں، تمہارا بیٹا امتحان دیتا ہے ایم اے کا یا کوئی کورس میں امتحان دیتا ہے، تو ایک بھائی کہتا ہے آپ اسلامیات میں ایم اے کر دیں، دوسرا کہتا ہے انگلش میں ایم اے کا امتحان دے، تیسرا کہتا ہے پولیٹیکل سائنس میں امتحان دے، تو تم کیا کہتے ہو کہ نہیں اس کو امتحان دینا ہی نہیں چاہیے کیونکہ بھائیوں کا اختلاف ہے، گھر میں اختلاف ہے؟ نہیں دیکھتے ہو کہ کون سے مضمون پہ اس کو اچھی جاب ملے گی، نوکری ملے گی، اور اس کے لیے تگدو کرتے ہو۔ وہ تو آپ سمجھتے ہیں، لیکن صرف دین کے لیے تگدو نہیں کرنی ہے۔ ہاں قرآن سیکھو، تمہیں خود پتہ لگے گا کہ کون سی مولوی حق پہ ہے اور کون سی مولوی غلط راستے پہ جا رہا ہے۔ مولویوں کے ذمے چھوڑتے پر مولویوں کا اختلاف ہے، اسی وجہ سے ہم کسی مولوی کے ساتھ نہیں۔ ووٹ استعمال کرتے ہو اور اس میں یہ نہیں کہتے کہ لوگوں کی کا اختلاف ہے۔ ایک پارٹی کہتا ہے میں پاکستان کو سنہری مقام پہ لے جاؤں گا، دوسرا کہتا ہے میں پاکستان کو ایسا کر دوں گا، تیسرا کہتا ہے میں یہ کروں گا۔ تو تم نے کبھی کہا ہے کہ سیاسی لوگوں کا اختلاف میں کسی کو ووٹ نہیں دیتا؟ اس وقت تو تم دوڑ دھوپ لگاتے ہو، پیسے لگاتے ہو، لڑتے ہو، جھگڑتے ہو، ادھر اختلاف کو کوئی ہوا نہیں دیتا۔ جب شورا میں جمع ہو جاتے ہیں ایم این ایز اور ایم پی ایز تو ایک دوسرے کو مارتے ہیں، ایک دوسرے کے شلوارے نکالتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں۔ تم نے کبھی کہا ہے کہ ان کا اختلاف ہے میں بالکل سیاست میں حصہ ہی نہیں لیتا؟ اس وقت اختلاف نظر نہیں آتا۔ بازار میں دکاندار ہے، ایک کہتا ہے میرے پاس ارزاں چیز ہے، دوسرا کہتا ہے میری ریٹ کم ہے، تیسرا کہتا ہے میرے پاس ہے، سارے دکانداروں کا آپس میں اختلاف ہے۔ تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ میں کوئی چیز نہیں لیتا کیونکہ دکانداروں کا اختلاف ہے؟ اس وقت اختلاف نظر نہیں آتا۔ مجھے ایسا کوئی شے دکھا دے، ایسا کوئی عمل دکھا جس میں اختلاف نہ ہو۔ صرف دین تمہیں نظر آ رہا ہے کہ اس میں مولویوں کا اختلاف ہے، اسی وجہ سے میں مولویوں کا مخالف ہوں۔ مولویوں کا اختلاف یہ اپنی جگہ، لیکن قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ لوگ تین قسم کے ہوں گے، غیر المغضوب علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان تین قسم کے لوگ تو سورت تین حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلے حصہ میں اللہ تعالی کی صفات، دوسرے حصے میں انسان کی عاجزی اور انسان کی ضرورت، اور تیسرے حصے میں انسانوں کی تقسیم۔ تین قسم کے منعم علیہم، مغضوب علیہم اور ضالین۔ سورۃ البقرہ کا ربط سورہ فاتحہ کے ساتھ،